الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، بعض طالبات اور طلباء کے مطالبہ کے پر ہم نے اپنے اسباق کے دنوں میں سے ایک دن یعنی جمعرات والے دن عربی گرامر کے لیے اس کو وقف کیا ہے۔ جمعرات والے دن انشاءاللہ ہم عربی گرامر کا کوئی ایک نہ ایک سبق جو ہے وہ یہاں ترتیب سے پڑھیں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم پروناؤنز یعنی ضمائر کے متعلق، ضمیر جو ہوتی ہے اس کے متعلق پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ضمیریں جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں، جگہ جگہ پہ استعمال ہوئی ہیں۔ اس لیے جب تک ہم ان کو سمجھ نہیں لیں گے، ان کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کر لیں گے، اس وقت تک ہمیں قرآن پاک میں استعمال کی ہوئی جو ضمائر ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ اس لیے آج ہم ابتدا کرتے ہیں ضمائر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اسماء ضمائر یعنی پروناؤنز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ضمیر کی تعریف یعنی ضمائر، یہ ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب اور غائب کو ظاہر کرے، جیسے آنا، میں، یہ متکلم کو ظاہر کر رہا ہے، آنا کی ضمیر۔ انتا، تو، یہ مخاطب کو ظاہر کر رہی ہے۔ ہوا، وہ، یہ غائب کی ضمیر ہے اور غائب کو ظاہر کر رہی ہے۔ پھر اس ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک بارز یعنی جو لفظوں میں ظاہر ہوں، وہ ضمیریں جو لفظوں میں ظاہر ہوں، جیسے ہوا، ہیا، ایاکا، تو، نا وغیرہ، اس طرح کی ضمیریں جو لکھی بھی جاتی ہیں، بولی بھی جاتی ہیں اور لفظوں میں ظاہر بھی ہوتی ہیں، انہیں ضمیر بارز کہا جاتا ہے۔ اور ضمیر مستتر، پوشیدہ یعنی جو ہڈن ہوتی ہیں، جو لفظوں میں ظاہر نہ ہوں، کبھی اس کا ظاہر نہ کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے فاہمہ، اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے اس کو، اور فاہمت میں ہیا ضمیر پوشیدہ ہے۔ یہاں اس کا ظاہر کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ فاہمہ ہوا اور فاہمت ہیا بھی لکھنا اور کہنا جائز ہے۔ اور کبھی اس کو ظاہر نہ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی ضمیر بارز کو، مستتر کو کبھی ظاہر نہ کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے افہم، اس میں انتا ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور افہمو، اس میں انا ضمیر یہ پوشیدہ ہے، لیکن افہم انتا اور افہم و انا کہنا یہ درست نہیں ہے، یعنی یہاں ضمیر کا غائب کرنا، پوشیدہ کرنا یہ واجب ہے۔ ضمیر بارز، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک منفصل، وہ ضمائر جو علیحدہ، جدا، اکیلی بھی لکھی جا سکیں، جیسے ہوا ہے، ہیا ہے، انتا ہے، انا ہے۔ اور دوسری متصل، جو علیحدہ یعنی جدا، اکیلی نہ لکھی جا سکیں، یہ کبھی فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں،
جیسے سافر تو، اس میں تو کے ساتھ جو ہے یہ تو ضمیر جو ہے یہ سافر کے ساتھ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور کبھی اسم کے ساتھ، جیسے کتاب ہو، اب کتاب اسم ہے اور یہ ہو ضمیر جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور کبھی حرف جر کے ساتھ، یعنی جیسے علیہ، اس میں علی حرف جر ہے اور ہا ضمیر یہ مجرور ہے، یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے۔ دوسری ہے ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مرفوع منفصل جو فعل کے بعد فاعل بنتی ہے، جیسے ناصرہ ہوا، اور جملہ اسمیہ نومینل فریز کے شروع میں مبتدا بنتی ہیں، جیسے هو اللہ احد، اس میں ہوا ضمیر منفصل ہے، مرفوع منفصل۔ اور یہ اس کو مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ یہ ضمیر رفع یعنی پیش کی جگہ ہوتی ہے۔ دوسری ہے منصوب منفصل جو مفعول یعنی آبجیکٹ بنتی ہے، جیسے اس کی مثال ایاہو اور ایاکا، اور یہ ضمیر نصب یعنی زبر کی جگہ ہوتی ہے۔ اب آج کا جو سبق ہے وہ ہمارا ضمیر مرفوع منفصل، اس کے متعلق یعنی وہ ضمیر جو فعل کے بعد جو فاعل بنتی ہے اور مبتدا بنتی ہے، اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے، اور اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے تاکہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ آئے ہم اسے آسانی کے ساتھ پہچان لیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اس میں پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ باقی گرامرز میں واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی ایسی گرامر ہے کہ اس میں واحد ایک کے لیے اور تثنیہ دو کے لیے، اور جمع جو ہے وہ تین یا تین سے اوپر والی اشیاء یا چیزوں یا اشخاص کو جو ہے وہ جمع کہتے ہیں۔ تو یہاں واحد یہ اس سائڈ پہ ان کی لکھا ہوا ہے کہ مذکر غائب ہے یا مؤنث، یہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے، غائب ہے یا مخاطب ہے یا متکلم ہے۔ تو یہ اس میں آپ کو آسانی رہے گی، اس طرح کا اگر ٹائم ٹیبل آپ اپنی کاپیز پہ نوٹ کر لیں تو یہ ضمائر مرفوع منفصل جو ہے یہ آپ کو پہچاننے میں آسانی رہے گی۔ واحد جو مذکر غائب ہے ہوا، پہلے میں آپ کو صرف ضمائر بتاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، انا، نحن۔ تو اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہوا یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہوتا ہے۔ ہوا وہ ایک مسلمن یا کوئی بھی آپ لفظ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، ہوا مسلمن، ہوا صادقن، ہوا قائمن، ہوا نائمن، کوئی بھی اسم جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ واحد مذکر غائب پر دلالت کرتی ہے۔ ہما یہ تثنیہ یعنی دو کے لیے، دو مرد مذکر کے لیے، مسلمان اور مسلمین۔ اور اس کے تثنیہ کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون مکسور یعنی نون کے نیچے زیر ہوگی، اور دوسری اس کی جو فارم بنتی ہے وہ یا اور نون مکسور۔ لیکن جب یا اور نون مکسور آئے گا یعنی نون جس کے نیچے زیر ہے، تو یا سے پہلا حرف جو ہوگا وہ اس پر زبر ہوگی، وہ منصوب ہوگا۔ جیسے مسلمان، الف نون لگایا،
مسلمان، یہ اس کی پہلی فارم ہے، اور دوسری کیا ہے مسلمین، مسلمین، یہ یا ساکن ہے اور نون کے نیچے زیر ہے، اور یا سے پہلا جو لفظ ہے میم اس پر زبر ہے، مسلمین، ہما وہ دو مرد، مسلمان وہ دو مسلمان مرد، ہما مسلمین وہ دو مسلمان مرد، ہم جمع اس کے یہ تین یا تین سے زیادہ افراد اشیاء پر دلالت کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو اور نون پر زبر ہوگی، یعنی نون، اور یا اور نون پر زبر ہوگی، یا ساکن ہوگی نون پر زبر ہوگی، واو ساکن ہوگی اور نون پر زبر ہوگی، یہ اس کی دو فارمز ہیں، اور یا سے پہلے جو حرف ہے وہ مکسور ہوگا، وہاں تثنیہ میں یا سے پہلے حرف جو ہے اس پر زبر ہوگی، لیکن جمع میں یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی، جیسے ہم وہ سب مرد، ہم مسلمون وہ سب مسلمان مرد، ہم مسلمین وہ سب مسلمان مرد۔ دوسرا ہے مؤنث غائب، یعنی اگر کوئی فیمیل غائب ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کو دلالت کرنے کے لیے تو ہیا وہ، یعنی وہ عورت، مسلمتن ہیا مسلمتن وہ مسلمان عورت ہے، ہما وہ دو، یہ تثنیہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی دو افراد پر یا دو چیزوں پر، ہما وہ دو، مسلمتان مسلمان عورتیں ہیں، ہما مسلمتین یہ اس کی دوسری فارم ہے، وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، ہن یہ وہ سب جمع کے لیے ہے، جمع مؤنث غائب، تو اس کے لیے وہ سب مسلمات مسلمان عورتیں ہیں، یہ اس میں جمع کے متعلق مسلمات تثنیہ کی جب جمع بنتی ہے تو اس سے آخر میں گول تا کو ہٹا کر الف اور تا لگا دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ اس کی جمع بن جاتی ہے۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے، مخاطب یعنی آڈینس جو سامنے جن سے گفتگو کی جاتی ہے وہ، اور وہ موجود بھی ہوں تو اسے کیا مخاطب کہتے ہیں۔ انت تو ایک کے لیے، واحد کے لیے، مسلمن تو مسلمان ہے، یعنی انت مسلمن تو مسلمان ہے ایک، یعنی واحد مذکر مخاطب کے لیے یہ اندہ ضمیر بولی جاتی ہے۔ انتما تم دو، مسلمان اور مسلمین تم دو مرد۔ انتم یہ جمع مذکر مخاطب کے لیے جمع، اور یہ مذکر مخاطب، تو انتم تم سب مرد، مسلمون انتم مسلمون انتم مسلمین تم سب مرد مسلمان ہو۔ مؤنث یعنی مخاطب کے لیے، مؤنث مخاطب کے لیے یعنی اگر آپ کا آڈینس فیمیل ہو اور موجود ہو تو واحد مؤنث مخاطب کے لیے انت تو ایک عورت، انت مسلمتن تو مسلمان عورت ہے، انتما یہ تم دو کے لیے ہے، تثنیہ مؤنث مخاطب، انتما تم دو، مسلمتان اور مسلمتین تم دو مسلمان عورتیں ہو۔ انتن یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے ہے، انتن تم سب عورتیں، مسلمات انتن مسلمات تم سب مسلمان عورتیں ہو۔ یہ اس میں مسلمات کے لیے گول تا ہٹا کر اور الف اور تا لگا دیتے ہیں۔ انا یہ واحد متکلم کے لیے، یعنی جو گفتگو کر رہا ہے
چاہے وہ مذکر ہے یا چاہے وہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے آنا کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، آنا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ آنا مسلمن، اگر وہ مرد ہے تب بھی آنا مسلمن، اور اگر وہ اور خاتون ہے، مرد عورت ہے، تو اس صورت میں بھی ہو گیا آنا مسلمتن۔ اور اس کا تثنیہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ہو تو اس کے لیے آنا، اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے نحن کا لفظ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو جمع متکلم کے لیے نحن ہم سب، تو نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں، نحن مسلمین ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر عورت اور مرد جمع ہوں، اکٹھے ہوں، تو نحن مسلمون کافی ہے، لیکن اگر ساری خواتین ہوں تو پھر اس صورت میں نحن مسلمات، ہم مسلمان عورتیں ہیں۔ تو جو چیز آپ نے یاد کرنی ہے اور جس کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ضمائر ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ ساتھ یہ واحد کے لیے یہ ضمیریں استعمال ہوگی، تثنیہ کے لیے یہ ضمیریں استعمال ہوں گی، اور جمع کے لیے یہ ضمیریں استعمال ہوں گی۔ اسی طرح مذکر کے لیے ہوا، ہما، ہم، اور مؤنث غائب کے لیے ہیا، ہما، ہننا، مذکر مخاطب کے لیے انتا، انتما، انتم، مذکر مؤنث مخاطب کے لیے انتی، انتما، انتنا، اور متکلم کے لیے چاہے وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو آنا، اور جمع کے لیے نحن جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو یہ ضمیریں ہیں، یہ ضمائر ہیں، ان کو اگر آپ علیحدہ نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں تو آپ کے لیے قرآن مجید میں جہاں بھی یہ استعمال ہوں گی آپ کے لیے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک دفعہ پھر ان ضمیروں کو صرف دہراتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ان کو سماعت کر لیں، سن لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، وما علینا الا البلاغ۔